باب اس کا بیان کہ محرم حلال شکار کھا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 251۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے نکلے تو لوگ بھی آپ کے ساتھ روانہ ہو پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو، جن میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، یہ ہدایت فرمائی کہ تم سمندر کے کنارے کنارے جاؤ اور دشمن کا پتہ لگاؤ، پھر ہم سے آ کر ملو۔ چنانچہ انہوں نے ساحل سمندر کی راہ لی۔ جب وہ واپس آنے لگے تو سب نے احرام باندھ لیا سوائے ابو قتادہ کے، انہوں نے احرام نہ باندھا۔ اسی دوران کہ ہم چلے جا رہے تھے کہ اچانک لوگوں کی نظر جنگلی گدھوں پہ پڑی تو ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے ایک گدھی پر حملہ کر دیا اور اس کی کونچیں کاٹ دی۔ پھر ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کر کے اس کا گوشت کھایا۔ ساتھ ہی خیال آیا ہم نے تو احرام کی حالت میں شکار کا گوشت کھا لیا ہے، چنانچہ جو اس کا گوشت باقی بچ گیا تھا وہ ہم اپنے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور آپ سے اس بارے میں حکم پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی نے اس کو شکار کرنے کے لیے کہا تھا یا اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ وہ اس پر حملہ کرے؟ لوگوں نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کا باقی گوشت بھی کھا لو۔ ایک روایت میں ہے کیا تمہارے پاس اس کا کچھ حصہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، چنانچہ میں نے اس کا بازو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا تو آپ نے اسے کھا لیا۔ حدیث نمبر 252۔ سیدنا صعب بن جسامہ علیسی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنگلی گدھے کا تحفہ بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ابواہ یا ودان کے مقام پر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ واپس لوٹا دیا۔ صعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے پہ دکھ کے آثار دیکھے تو فرمایا یقیناً ہم نے صرف اس وجہ سے واپس کیا ہے کہ ہم احرام کی حالت میں ہیں۔ مسلم میں ہے گدھے کی ٹانگ، ایک روایت میں ہے گدھے کا پہلو اور ایک میں ہے گدھے کا سرین۔ کتاب البیوع، تجارت کے مسائل۔ حدیث نمبر 253۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب دو آدمی آپس میں خرید و فروخت کرتے ہیں تو ان دونوں میں سے ایک کو اس وقت تک وہ سودا ختم کرنے کا اختیار ہوتا ہے جب تک کہ وہ جدا نہ ہو جائے، اور جب تک اکٹھے رہیں، یا ان میں سے ایک شخص دوسرے کو اختیار دے، پھر وہ اس شرط اختیار پر خرید و فروخت کرے تو بھائی یعنی وہ خرید و فروخت پکی ہو جائے گی۔ حدیث نمبر 254۔ اسی معنی میں سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اور وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو خرید و فروخت کرنے والے تب تک سودا ختم کرنے کا اختیار رکھتے ہیں جب تک کہ وہ جدا نہ ہو جائے، یا فرمایا یہاں تک کہ وہ جدا ہو جائے، چنانچہ اگر وہ سچ بولے اور اس کے خصائل و عیوب واضح کر دے تو ان کی تجارت میں برکت ڈال دی جائے گی، لیکن اگر وہ دونوں اس کی خامیاں اور عیوب چھپائے اور جھوٹ بولے تو ان کی تجارت سے برکت ختم کر دی جائے گی۔ باب ان بیوع کا بیان جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 255۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع منابضہ سے منع فرمایا، اور اس سے مراد وہ بیع ہے کہ آدمی کا تجارت میں دوسرے آدمی کی طرف کپڑا پھینکنا اس سے پہلے کہ وہ اسے بدلے یا اس کی طرف دیکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع ملامسہ سے منع فرمایا۔ ملامسہ سے مراد کپڑے کو دیکھے بغیر چھو کر ہی خرید و فروخت کرنا۔
حدیث نمبر 256 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سواروں یعنی تجارتی قافلوں سے مت ملو، نہ ہی تم میں سے کوئی کسی کے سودے پر سودا کرے، نہ تم دھوکہ دینے کی غرض سے بولی بڑھاؤ، نہ کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے خرید و فروخت کرے، اور نہ ہی تم بکریوں کا دودھ ان کے پستانوں میں روکے رکھو، اور جو شخص اسے خریدے تو اسے اس کا دودھ ہونے کے بعد دو باتوں میں سے ایک کا اختیار حاصل ہے، اگر وہ اس سے خوش ہو تو اسے اپنائے رکھے، لیکن اگر وہ اس سے ناخوش ہو تو اسے واپس لوٹا دے اور ساتھ ایک ساق کھجور کا دے۔ حدیث نمبر 257 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبل الحبلہ کی تجارت سے منع فرمایا، اور دور جاہلیت کے لوگ یہ تجارت کیا کرتے تھے۔ اس کی صورت یہ تھی کہ آدمی اونٹنی کو اس وعدے پر خریدتا کہ ایک اونٹنی جنے، اور پھر جو ابھی اس کے پیٹ میں ہے بڑی ہو کر وہ بچہ جنے تو تب اس کی قیمت ادا کروں گا۔ کہا گیا کہ اس سے یہ مراد ہے کہ کوئی آدمی زیادہ عمر والی اونٹنی اس کے پیٹ میں موجود بچے کی پیدائش کی شرط پر فروخت کیا کرتا تھا۔ حدیث نمبر 258 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کی تب تک خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے جب تک کہ ان کا پک جانا ظاہر نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچنے اور خریدنے والے دونوں کو اس سے منع فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 259 انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کی تب تک خرید و فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے جب تک وہ خوب نکھر نہ جائے۔ پوچھا گیا نکھر جانے سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کہ وہ سرخ نہ ہو جائے۔ فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پھل دینے سے روک لے تو پھر تم میں سے کوئی بھی اپنے بھائی کے مال کو کیوں کر حلال سمجھ سکتا ہے؟ حدیث نمبر 260 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ تجارتی قافلوں کے سواروں سے ملا جائے اور یہ کہ شہری دیہاتی کے لیے تجارت کرے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرمان شہری دیہاتی کے لیے تجارت نہ کرے کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا وہ اس کا ایجنٹ اور دلال نہ بنے۔ حدیث نمبر 261 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع مزابنہ سے منع فرمایا ہے، اور مزابنہ سے مراد یہ ہے کہ آدمی اپنے باغ کا پھل بیچے۔ اگر وہ درخت پر کھڑی کھجور ہو تو اسے تیار کھجور کے بدلے وزن کر کے بیچے، اگر انگور ہو تو خشک کھجور کے بدلے وزن کر کے، اور اگر کھیت ہو تو اسے اناج کے بدلے وزن کر کے بیچے۔ ان سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 262 سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخابرہ اور محاقلہ سے منع کیا ہے، اسی طرح مزابنہ اور پھلوں کی بیع سے منع کیا ہے یہاں تک کہ ان کا پک جانا ظاہر ہو جائے، اور تجارت صرف درہم و دینار کے بدلے ہی کی جائے گی سوائے بیع اور عرایا کے۔ حدیث نمبر 263 ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کتے کی قیمت فاحشہ کی کمائی اور نجومی کی اجرت سے منع فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 264، رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتے کی قیمت ناپاک ہے، فاحشہ کی اجرت ناپاک ہے، اور حجام کی کمائی ناپاک ہے۔ باب بائی آرایا وغیرہ کا بیان۔ حدیث نمبر 265، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبی عریہ کو رخصت دی ہے کہ وہ اسے اندازے کے ساتھ بیچ سکتا ہے۔ مسلم میں ہے، اس کھجور کے ساتھ اس کا اندازہ لگا کر جس سے وہ تازہ کھاتے ہیں۔ حدیث نمبر 266، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع اورایا میں 5 وسق سے کم میں رخصت دی ہے۔ حدیث نمبر 267، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پیوند کی ہوئی کھجور خریدے تو اس کا پھل بیچنے والے کا ہوگا، سوائے اس کے کہ خریدنے والا شرط لگا دے۔ اور مسلم میں ہے، جو شخص غلام بیچے تو اس کا مال اسی کے لیے ہوگا جس نے اسے بیچا، مگر یہ کہ خریدنے والا شرط لگا دے۔ حدیث نمبر 268، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کھانا یعنی اناج یا غلہ وغیرہ خریدے تو اسے تب تک نہ بیچے جب تک کہ اسے پورا حاصل نہ کر لے۔ ایک روایت میں ہے یہاں تک کہ اسے قبضے میں لے لے۔ حدیث نمبر 269، اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی اسی کے مثل مروی ہے۔ حدیث نمبر 270، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے سال فرماتے سنا، یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے شراب، مردار خنزیر اور بتوں کی تجارت کو حرام کیا ہے۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، مردار کی چربی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ اسے کشتیوں کو پالش کیا جاتا ہے، اس کو ملنے سے چمڑوں کو نرم کیا جاتا ہے اور لوگ اس کے ذریعے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، وہ حرام ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پر فرمایا، اللہ تعالیٰ یہودیوں کو غارت کرے کہ جب اللہ نے ان پر مردار کی چربی کو حرام کیا تو انہوں نے اسے پگھلایا، پھر اسے بیچ کر اس کی قیمت کھانے لگے۔ باب بیع السلم کا بیان۔ حدیث نمبر 271، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگ پھلوں میں بیع سلم کیا کرتے تھے، 1 سال، 2 سال اور 3 سال تک کی مدت کے لیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیع سلم کرے تو اسے چاہیے کہ وہ معلوم پیمانے اور معلوم وزن کے ساتھ اور معلوم وقت تک کرے۔ باب تجارت میں شروط کا بیان۔ حدیث نمبر 272، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ میرے پاس بریرہ آئی تو اس نے کہا، میں نے اپنے مالکوں سے 9 اوقیہ کے عوض مکاتبت کر لی ہے، لہذا آپ میری مدد کیجیے۔ میں نے کہا، اگر تیرے مالک یہ پسند کرے تو میں ان پر ایک شرط عائد کروں گی، اور وہ یہ ہے کہ اگر تیری ولا مجھے ملے گی تو میں تیری مدد کرتی ہوں۔ بریرہ اپنے مالکوں کے پاس گئی اور انہیں یہ بتلایا تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ ان سے
جواب لے کر پھر وہ میرے پاس آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا میں نے اپنے مالکوں کو یہ شرط پیش کی ہے تو انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ولا کے مالک صرف وہی ہوں گے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا تو آپ نے فرمایا اسے پکڑ اور ان سے ولا کی شرط لگائے رکھ، کیونکہ ولا تو اسی کی ہوتی ہے جو آزاد کروائے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایسا ہی کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا اما بعد، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسی شرطیں عائد کرتے پھرتے ہیں جن کا کتاب اللہ میں ذکر ہی نہیں ہے۔ ہر وہ شرط جو کتاب اللہ سے ثابت نہ ہو وہ باطل ہے، اگرچہ وہ سو شرطیں ہی ہو۔ اللہ کا فیصلہ ہی قابل عمل ہونے کا زیادہ حق رکھتا ہے اور اللہ کی لگائی ہوئی شرط ہی زیادہ پختہ ہے۔ ولا اسی کو ملے گی جو آزاد کرائے۔ حدیث نمبر 273۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک اونٹ پر سوار چلے جا رہے تھے جو تھک چکا تھا۔ میں نے اسے آزاد چھوڑنا چاہا تو پیچھے سے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ملے تو آپ نے میرے لیے دعا فرمائی اور اس کو ضرب لگائی تو وہ اس طرح چلنے لگا کہ اس سے پہلے وہ کبھی ایسے نہیں چلا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجھے ایک اوقیہ کی عوض بیچ دو۔ میں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا یہ مجھے بیچ دو۔ چنانچہ میں نے اسے ایک اوقیہ کی عوض بیچ دیا اور اپنے گھر تک اس پر سواری کو مستثنا کر لیا۔ پھر جب میں گھر پہنچا تو میں وہ اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا تو آپ نے مجھے اس کی نقد قیمت ادا فرمائی۔ پھر میں واپس لوٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا بھیجا اور فرمایا تو نے کیا سمجھا کہ میں تجھ سے اس لیے قیمت کم کروا رہا ہوں تاکہ تیرا اونٹ لے لوں؟ یہ اپنا اونٹ بھی پکڑ لو اور اپنے درہم بھی، یہ تیرے ہی ہے۔ حدیث نمبر 274۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ شہری دیہاتی کے لیے خرید و فروخت کرے۔ تم قیمت بڑھانے کے لیے بولی نہ لگاؤ، نہ ہی کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کے سودے پر سودا کرے اور نہ وہ اس کے شادی کے پیغام پر اپنی شادی کا پیغام بھیجے، اور نہ ہی کوئی عورت اپنی مسلمان بہن کی طلاق کا مطالبہ کرے تاکہ جو اس کے پلیٹ میں ہے وہ خود حاصل کر لے۔ باب سودا اور تبادلہ کا بیان۔ حدیث نمبر 275۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے کو چاندی کے بدلے بیچنا سود ہے مگر دست بدست ہو تو جائز ہے۔ گندم کا گندم کے بدلے بیچنا سود ہے مگر دست بدست ہو، اور جو کا جو کے بدلے بیچنا سود ہے مگر دست بدست ہو۔ حدیث نمبر 276۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سونے کے بدلے خرید و فروخت نہ کرو مگر جب دونوں ایک ہی مثل کے ہوں تو کر لیا کرو، اور کسی کو دوسری پر نہ بڑھاؤ۔ اسی طرح تم چاندی کے بدلے بائع نہ کرو جب دونوں برابر ہو، اور کسی ایک شے کو دوسرے پر نہ بڑھاؤ، اور تم موجود چیزوں کی غیر موجود چیزوں کے بدلے خرید و فروخت نہ کرو۔ ایک روایت میں دست بدست کے الفاظ ہے اور ایک میں یہ بھی الفاظ ہے مگر دونوں وزن میں برابر ہوں، ایک ہی مثل کے ہوں اور برابر حالت و قیمت کے ہوں۔ حدیث نمبر 277۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بلال رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس برنی کھجور لے کر
آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یہ تم نے کہاں سے لی ہے؟ بلال رضی اللہ عنہ نے کہا میرے پاس ناقص کھجورے تھے تو میں نے ان کے 2 سا بیچ کر ان کا 1 سا خرید لیا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھی کھجور کھائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرمایا یہ تو سراسر سود ہے، یہ تو عین سود ہے، ایسا نہ کیا کرو۔ ہاں جب تم اچھی کھجوریں خریدنا چاہو تو ان ناقص کھجوروں کو کسی اور کو بیچو، پھر ان پیسوں سے تم انہیں یعنی اچھی کھجوریں خرید لیا کرو۔ حدیث نمبر 278۔ ابو منہال بیان کرتے ہیں میں نے برا بن عازب اور زید بن ارقم رضی اللہ عنہما سے بائی صرف کے بارے میں پوچھا تو ان دونوں میں سے ہر ایک کہنے لگا کہ یہ مجھ سے بہتر ہے، ان سے پوچھو۔ اور پھر دونوں ہی نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی چاندی کے بدلے بصورت قرض یعنی ادھار خرید و فروخت کرنے سے روکا ہے۔ حدیث نمبر 279۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کے بدلے چاندی اور سونے کے بدلے سونے کو بیچنے سے منع فرمایا ہے، مگر اس صورت میں کہ وہ دونوں برابر ہوں تو جائز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دی تھی کہ ہم سونے کے بدلے چاندی خرید لیں جیسے بھی ہم چاہے، اور ہم چاندی کے بدلے سونا خرید لیں جس طرح بھی ہم چاہے۔ ایک آدمی نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ دست بدست، تو انہوں نے جواب دیا میں نے اسی طرح سنا ہے۔ حدیث نمبر باب گروی وغیرہ کا بیان۔ حدیث نمبر 280۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے کھانا یعنی کھانے کی کوئی چیز جو وغیرہ خریدا اور اس کے پاس اپنی لوہے کی زرہ گروی رکھی۔ حدیث نمبر 281۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالدار شخص کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، لہذا جب تم میں سے کسی کو کسی مالدار شخص کے حوالے کیا جائے تو اس سے بات مان لینی چاہیے۔ حدیث نمبر 282۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جو کسی شخص یا فرمایا کہ کسی انسان کے پاس اپنا مال بعینی ہی پائے جو دیوالیہ ہو گیا ہو تو وہ غیر کی نسبت اپنے مال کا زیادہ حقدار ہے۔ حدیث نمبر 283۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا اور بعض الفاظ میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس مال میں جو تقسیم نہ کیا گیا ہو شفعہ کا فیصلہ فرمایا ہے، لیکن جب حدود واقع ہو جائے اور راستے بنا دیے جائے تو پھر شفعہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 284۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے خیبر میں زمین حاصل کی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم دریافت کرتے ہوئے کہا اے اللہ کے رسول میں نے خیبر میں زمین حاصل کی ہے اور میں نے کبھی کوئی ایسا مال نہیں حاصل کیا جو میرے نزدیک اس سے بڑھ کر عمدہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کے متعلق کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہے تو اصل زمین خود رکھ لے اور اس کی فصل کو صدقہ کر دیا کر۔ راوی کہتے ہیں عمر رضی اللہ نے فقراء، اقربا اور غلاموں کی رہائی فی سبیل اللہ، مسافروں اور مہمانوں میں صدقہ کر دیا۔ جو بھی اس کا والی نگران بنے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اس سے عرف دستور کے مطابق کھا لے یا کسی دوست کو کھلا دے، البتہ وہ اس ذریعے سے مال نہ بناتا رہے۔ ایک روایت میں ہے مال جمع نہ کرنے لگ جائے۔
حدیث نمبر 285۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کی راہ میں ایک گھوڑا وقف کیا تو جس کے پاس وہ گھوڑا تھا اس نے اسے ضائع کر کے رکھ دیا۔ میں نے اسے خریدنا چاہا اور میں نے یہ سمجھا کہ وہ اس گھوڑے کو ارزا نرخ پر بیچ دے گا۔ چنانچہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں مسئلہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مت خرید اور تو اپنا صدقہ واپس نہ لے اگرچہ وہ تجھے 1 درہم کے بدلے ہی دے، کیونکہ اپنے عطیے کو واپس لینا یقیناً ایسے ہی ہے جیسے اپنی کئی کو دوبارہ چاٹنا۔ ایک روایت میں ہے یقیناً وہ شخص جو اپنے صدقے کو واپس لیتا ہے اس کتے کی مانند ہے جو کئی کرتا ہے پھر اپنی کئی کو چاٹ لیتا ہے۔ حدیث نمبر 286۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے اپنے مال کا کچھ حصہ مجھے صدقہ کر دیا تو میری والدہ امرہ بنت رواحہ نے کہا میں تب تک اس بات پر خوش نہیں ہوں گی جب تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ بنا لے۔ چنانچہ میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تاکہ وہ میرے صدقہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تو نے اپنے سب بچوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے معاملے میں عدل کیا کرو۔ سو میرے والد واپس آئے اور انہوں نے صدقہ واپس لے لیا۔ اور ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مذکور ہے تب تو مجھے گواہ نہ بنا کیونکہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ یہ بھی الفاظ ہے میرے علاوہ کسی اور کو گواہ بنا لے۔ حدیث نمبر 287۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر کے ساتھ کھجوروں یا کھیتی کی پیداوار میں آدھے حصے پر معاملہ فرمایا تھا۔ حدیث نمبر 288۔ سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار میں سے ہمارے کھیت زیادہ تھے اور ہم اپنی زمین کرائے یعنی ٹھیکے پر دیا کرتے تھے اس شرط پر کہ یہ حصہ ہمارا ہے اور یہ حصہ ان کا یعنی کرایہ داروں کا ہے۔ تو کبھی ایسے بھی ہو جاتا کہ ایک حصے سے فصل تیار ہو جاتی لیکن دوسرے سے کچھ نہ نکلتا، مراد ایک کو فائدہ ہو جاتا اور دوسرا گھاٹے میں رہتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرما دیا، لیکن چاندی روپے پیسے کے بدلے میں ایسا کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں روکا۔ حدیث نمبر 289۔ حنظلہ بن قیس بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے سونے اور چاندی کے بدلے میں زمین کرائے ٹھیکے پر دینے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں۔ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ جو کچھ نہروں کے کناروں اور نالوں کے سروں پہ ہوتا اس پر اور کھیتی کے کچھ حصے پر زمین اجرت پہ دے دیا کرتے تھے، پھر یوں ہوتا کہ کبھی یہ خراب ہو جاتی اور وہ سلامت رہتی تو کبھی وہ خراب ہو جاتی اور یہ سلامت رہتی، لیکن لوگوں کے پاس اس کے علاوہ ٹھیکے کا اور کوئی طریقہ نہیں تھا۔ اس کی خرابیوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جھڑک دیا تھا یعنی منع فرما دیا تھا، لیکن وہ معاوضہ جو معلوم اور طے شدہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث نمبر 290۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا اسی شخص کے حق میں فیصلہ کیا جس کو وہ شے دی گئی ہو۔ ایک روایت میں ہے جس کے لیے کوئی چیز
عمرہ کر دی جائے تو وہ اس کے اور اس کے پیچھے آنے والوں یعنی اس کی اولاد کے لیے ہے، کیونکہ یہ اسی کے لیے ہوتی ہے جس کو دی جاتی ہے، جس نے یہ دی ہے اس کی طرف واپس نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس نے تو ایسی چیز عطا کر دی ہے جس میں وراثت کا حکم لگتا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری ہو جانے والی قرار دیا ہے کہ وہ کہے یہ تیری اور تیری اولاد کے لیے ہے، اور اگر وہ یہ کہے کہ جب تک تو زندہ رہے گا یہ تیری ہے، تو اس حالت میں اس کی موت کے بعد وہ چیز اپنے مالک کی طرف لوٹ آئے گی۔ حدیث نمبر 291، مسلم کے الفاظ میں ہے اپنے مالوں کو اپنے پاس ہی رکھو اور اسے ضائع نہ کرو، سو یقیناً جس نے عمرہ کیا تو وہ چیز اسی کی ہو جائے گی جس کے لیے عمرہ کیا گیا، زندہ ہو تو اس کی اپنی ہے، مر جائے تو اس کے ورثاء کے لیے ہے۔ حدیث نمبر 292، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں لکڑی گاڑنے سے ہرگز منع نہ کرے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کیا بات ہے کہ میں لوگوں کو اس حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض کرتے دیکھ رہا ہوں، اللہ کی قسم میں اسے ضرور تمہارے کندھوں کے درمیان گاڑ کے رہوں گا۔ حدیث نمبر 293، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک بالشت کی بقدر بھی زمین ہتھیا لے تو اسے 70 زمینوں کا توق پہنایا جائے گا۔ باب گری پڑی چیز اٹھانے کا بیان۔ حدیث نمبر 294، زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گرے پڑے سونے اور چاندی کے اٹھانے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا بندھن اور اس کا گلا پہچان رکھ، پھر 1 سال تک اس کا اعلان کر، لیکن اگر نہ پہچانا جائے یعنی کوئی پہچان کے لے کر نہ جائے تو اسے اپنے استعمال میں لے آئے اور وہ تیرے پاس بطور امانت ہوگی، سو اگر زندگی میں کبھی بھی اس کا مالک آ جائے تو اسے وہ ادا کر۔ پھر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گمشدہ اونٹ کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اس سے کیا غرض، اسے چھوڑ دے کیونکہ اس کا موزہ اور پانی کی مشق اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے، وہ پانی ڈھونڈ لیتا ہے اور درخت کے پتے کھا لیتا ہے یہاں تک کہ اسے اس کا مالک پالے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گمشدہ بکری کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پکڑ لے کیونکہ وہ یا تو تیرے حصے میں آئے گی یا تیرا کوئی اور بھائی اسے پکڑ لے گا یا پھر بھیڑیا کھا جائے گا۔ حدیث نمبر باب وصیت وغیرہ کا بیان۔ حدیث نمبر 295، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی مسلمان بندے کے لائق نہیں ہے کہ وہ 2 راتیں اس حال میں گزار دے کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس میں اس نے وصیت کرنی ہو مگر اس صورت میں کہ اس کی وصیت اور اس کے پاس لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ مسلم میں یہ اضافہ ہے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا تب سے میری ایک رات بھی ایسی نہیں بسر ہوئی کہ میرے پاس میری وصیت موجود نہ ہو۔ حدیث نمبر 296، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے سال جب مجھے بہت
سخت تکلیف ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس عیادت کرنے کے لیے تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں تکلیف میں مبتلا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے ہیں۔ میں صاحب مال ہوں اور ایک بیٹی کے سوا میرا کوئی وارث بھی نہیں ہے، تو کیا میں اپنے مال کا 2/3 حصہ صدقہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آدھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا 1/3؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، 1/3 صدقہ کر دو، لیکن 1/3 بھی زیادہ ہے تو اپنے ورثہ کو تونگری کی حالت میں چھوڑ کر جائے۔ یقیناً یہ اس سے بہتر ہے کہ تو انہیں غربت کی حالت میں چھوڑ کر جائے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے، اور بلا شبہ تو جو بھی مال اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے خرچ کرے گا، تجھے اس کے اجر سے نوازا جائے گا، یہاں تک کہ جو تو اپنی بیوی کے منہ میں بھی ڈالے گا، اس کا بھی تجھے اجر ملے گا۔ سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا میں اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تو ایسے عمل کرنے سے کہ جن کے ذریعے تو اللہ کی رضا حاصل کرے ہرگز پیچھے نہیں رہ سکتا، بلکہ تو اپنے درجات اور بلندی مقام میں اضافہ ہی کرے گا، اور شاید کہ تجھے اس لیے بھی پیچھے یعنی زندہ رکھا جائے کہ کچھ لوگ تجھ سے فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو یعنی کافروں کو تیری وجہ سے نقصان پہنچے۔ اے اللہ، میرے صحابہ کی ہجرت پوری فرما اور انہیں ان کی ایڑیوں کے بل مت پھیرنا، یعنی اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب قبول نہ کر بیٹھے۔ لیکن بیچارہ سعد بن خولہ رضی اللہ عنہ راوی کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر افسوس کا اظہار اس لیے فرمایا کیونکہ وہ مکہ میں ہی وفات پا گئے تھے۔ حدیث نمبر 297۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اگر لوگ 1/3 کی وصیت سے 1/4 تک نیچے یعنی کم کر لے تو کیا حرج ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1/3 کی وصیت کرو، بلکہ 1/3 بھی زیادہ ہے۔ باب فرائض کا بیان۔ حدیث نمبر 298۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرائض کو ان کے حقداروں کے سپرد کرو، پھر جو بچ جائے تو وہ اس شخص کے لیے ہے جو زیادہ قریبی ہو اور آدمی ہو یعنی مرد جنس ہو۔ اور ایک روایت میں ہے، قرآن کریم کے فیصلے کے مطابق مال کو اصحاب الفروض وارثوں میں تقسیم کرو، پھر جو بچ جائے تو وہ اس مرد کے لیے ہوگا جو زیادہ قریبی ہو۔ حدیث نمبر 299۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ کلال مکہ میں اپنے گھر تشریف لے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا عقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر چھوڑا ہے؟ پھر کیا عقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر چھوڑا ہے؟ پھر فرمایا، کوئی کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا اور نہ کوئی مسلمان کافر کا وارث بن سکتا ہے۔ حدیث نمبر 300۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا کی خرید و فروخت اور اسے ہبہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔